اپنے محبوب کی تعریف فرما رہا ہے. وہ یصلون، میں نے پڑھی تھی نا آیا، اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ ہم تو درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج. اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ حضرت امام بخاری حضرت ابو العالیہ کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے فَهِيَ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ وَتَعْظِيمِهِ، کہ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ ملائکہ کی جماعت میں اپنے محبوب کی عظمت بھی بیان کر رہا ہے اور آپ کی تعریف بھی بیان کر رہا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں ہم یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم اپنی بساط کے مطابق اپنے آقا کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس اجتماع کی، اس مجمع کی کیا شان ہوگی کہ جہاں سامعین اللہ کے ملائکہ ہوں گے، فرشتے ہوں گے، اور محبوب کی شان بیان کرنے والا خود کائنات کا خالق ہوگا. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حضور کا ذکر کریں. حضور کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. میرے اور آپ کے آقا کے پیارے صحابی حضرت حسان نے اس کی ترجمانی یوں کی، وہ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں اپنے کلام کے ذریعے حضور کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، بلکہ میں اس میں محمد سے اپنے کلام کی تعریف کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں، بس ہم اس لیے کرتے ہیں. اب میں تھوڑا سا یہ عرس کے اس کی طرف آ رہا ہوں، اولیاء کرام کی تعلیمات اور اس حوالے سے بس آخری میں گفتگو کر کے میں کوشش کروں گا جلد سے جلد مکمل کر دوں اپنی گفتگو کو. آیا مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بڑی قابل غور قابل توجہ بات ہے. ایک سوال ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، سنت رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی پیر کے پاس جائیں، ہم کسی دربار پہ جائیں، ہم کسی مزار پہ جائیں، اور ہم کسی پیر کے پاس جائیں اور ان کو مطلب نذرانے بھی دیں اور ساتھ ڈانٹ بھی ہیں. کبھی کبھی پیران نظام ڈانٹتے بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے، تربیت ہوتی ہے نا انسان کی، تو تربیت میں نرم اور گرم دونوں چلتے ہیں. تو یہ اس آیہ مبارکہ کا مطالعہ ان کو ضرور کرنا چاہیے. قرآن کریم کی آیت ہے، کوئی باہر سے میں نے نہیں پڑھا کچھ. اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں، یعنی ایک بندہ ایمان والا بھی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہ تقوی بھی اختیار کرے، وہ تقوی بھی اختیار کرے. تقوی کیا ہے؟ مختصر میں یوں عرض کر دوں کہ جتنے بھی تقوی کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں یا آثار صحابہ ہیں، ان سب کو اگر ہم ان کا اجتماع، ان کو مجموعہ کر لیں تو تقوی یہ ہے کہ انسان ہمہ وقت یہ سوچے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اس تصور کو پختہ کرنا، اس تصور کو جمانا، یہ تقوی ہے. اور جب انسان کے اندر یہ تصور پختہ ہوگا تو وہ پھر تنہائی میں بھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، وہ پھر ہمہ وقت یہ سوچے گا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. انسان، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. کوئی انسان مثلا رمضان میں، رمضان کی مثال لے لیں، آسان سی اور لائٹ سی مثال دو، سخت زیادہ نہ دو، کیونکہ میرے بعد دوستوں کو یہ گلا ہوتا ہے ذرا زیادہ سختی کر کے اندر کسے ویلے. رمضان کا مہینہ ہے، گرمی ہے بڑی سخت، پیاس لگ رہی ہے. ایک بندہ کہتا ہے یار بس پی گنا نا پانی دا بہت. اچھا وہ پانی ٹھنڈا میٹھا شربت پڑا ہوا ہوتا ہے. اب دل، شیطان اس کو، نفس اور شیطان اس کو ابھارتے ہیں، تو وہ پانی کے گلاس کی طرف بڑھتا ہے، لیکن یوں ایسے دائیں بائیں وہ ضرور دیکھتے یار کوئی دیکھ نہ رہو، کیونکہ بھئی اگر شام کو جب میں افطاری پہ بیٹھوں گا پھیل کے لاؤ نا پکوڑے بھی، سموسے بھی، فروٹ بھی، وہ بچہ اکسی ابا جی تیڑی بھی کھاندے ہیں، تو کڑا روزہ توڑا. مطلب انسان ہے نا، انسان یقینی بنائے گا اس بات کو کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، پھر اس کا ہاتھ اس کی طرف بڑھے گا، پھر وہ پانی پیے گا، پھر وہ اپنے روزے کو توڑے گا. اگر ایک بچے کا تصور
انسان کو ڈرا دیتا ہے کہ یہ بچہ مجھے دیکھے گا تو بدنام کر دے گا، یہ بچہ کہے گا کہ یہ تو روزہ دن کو کھا رہے تھے، ابھی کس بات کا روزہ ہے؟ اس سے انسان حیا کرتا ہے۔ تو جب یہ تصور پختہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ کہاں گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اسی لیے یہ تصور پختہ کرو۔ اولیاء کرام کے ہاں ایک مراقبہ دیا جاتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ وہ کہتے ہیں اس مراقبے کو پختہ کرو، اس کو پکا کرو۔ جب تمہارا یہ مراقبہ پختہ ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا، پھر تم کبھی گناہ میں ملوث نہیں ہوگے، کیونکہ تمہارا یہ یقین ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے تقوی کی مختصر اور جامع تشریح۔ تو تقوی بھی ہو گیا، ایمان بھی ہو گیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ملو، جاؤ اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے۔ کیونکہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ذرا کچھ چند نمازیں پڑھ لیں، مطلب کوئی امامہ شریف باندھنا شروع کر دیں، کسی خاص میں جماعت کی بات نہیں کرتا، لیکن کچھ چند دن کو نمازیں پڑھ لے، کوئی داڑھی شریف کو مکمل رکھ لے، نمازیں پھر دوسروں کو وہ حقارت کی نظر سے یہ بے نماز ہے تو ہے نا پڑھتا ہی نہ ہے، وہ جس انداز سے اگلا آتا اچھا یہ جل نمازاں اللہ دی تھوڑیاں دیں نا، مطلب دیکھیں نا ہمارے آقا نے ہمیں حکمت سکھائی ہے، حکمت سے تبلیغ کرو، یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے مارو لوگوں۔ تو مطلب انسان وہ کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے اندر میں آ جاتی ہے، اور یہ میں بھی بڑی سخت چیز ہے، ہائے ہائے، انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ میں، انانیت، تکبر، سب سے پہلے یہ جو کہیں پہ اولیاء کرام کے پاس جاتے آپ پیر انشور سے آپ کے پاس جائیں، میں تو کبھی جا نہیں سکتا، سنا صحیح کھینچ کے تھپڑ لگاتے ہیں، صحیح کھینچائی کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت صاحب کے پاس جب کوئی بندہ جاتا تھا، حضرت بابجی صاحب کے شریف والے حضرت صاحب کے پاس کوئی بندہ ذرا بھی خلاف شریعت ہوتا تھا، آپ اس کے صحیح کان مروڑی کرتے تھے، صحیح، چاہے بڑے سے بڑا کوئی کیوں نہ ہوتا۔ ان دنوں میں کینچیاں کم تھی، کات سمجھ دو نا، کات اور بیڑے کٹر دن جس میں یار اسی زمیندار آنا کوئی مطلب ولایت تو بنا ہے، کات اور رکھی ہوتی تھی، جس بندے کی مونچھیں ذرا بڑی ہوتی تھی، اور یہ مونچھیں زیادہ بڑی نہیں رکھا کرو، ان میں پانی یا کوئی ایسی چائے کوئی چیز لگ جائے تو یہ جیسے یوں ہوتا ہے جیسے سور کا جوتا ہوتا ہے، اس لیے اس پہ بھی آتا ہے۔ تو بابجی صاحب نے کات رکھی ہوتی، جس کی ذرا مونچھیں بڑی ہوتی تھی، بڑے سنڈے قسم کے خلیفے 2-3 ہوتے تھے نا، جو ذرا گڑبڑ پکڑ کے نیچے گرایا، چل کب کا مچھا حضرت صاحب دی بارگاہ وچ حاضر کرنا ہے، بالکل ہے۔ اور یہ چیزیں کس لیے ہوتی ہیں؟ انسان کی اس انانیت کو مٹانے کے لیے، کیونکہ بندے کے اندر جب میں آ جاتی ہے نا پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی لیے بابا بلے شاہ نے بڑی خوبصورت، وہ بابا بلے شاہ یاد آ رہے ہیں مجھے، میلاد جیسا اجتماع میں یاد آ جاتے ہیں صوفیاء کبھی کبھی، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی، اور بڑی توجہ سے آپ سنیں گے ورنہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی یہ بات۔ وہ کہتے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا، سبحان اللہ، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڑ دریا، عطراں دا پھر کڑ دریا، دریا وچ پھر رج کے نا، مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں پہلے اپنی میں کو مٹا، اور یہ میں انسان کو تباہ کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ والے نے یہ عہد کیا کہ میں کبھی میں کا لفظ استعمال نہیں کروں گا۔ اب ہم کہتے میں گیا، میں آیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، انہوں نے کہا بھئی میں کا لفظ میں کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ ایک بندہ تھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جس کو ہماری سادی دراوے کی زبان میں نہیں کہتے حجتی ہے، تو بڑا حجتی ہے، وہ کوئی گال مندہ ہی نہ ہے وہ یرا۔ تو ایک بندہ تھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، مطلب درباروں میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں، اچھا جیسے دکھسان جیو تھکے ہوا ہے، وہ میں موڑے شریف گیا تو تھا ڈٹھائی کچھ نہیں بھی، وہ انہیا تو پہلے اپنی آنکھیاں میں کہنے کا جو نا تو جا اس لیے نہیں رہا کہ تو وہاں سے فیض حاصل کرے گا، تو جا اس لیے رہا ہے کہ تو اس نظام پہ تنقید کرے گا، تجھے پھر کیا ملے گا؟ سبحان اللہ، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، جو سراہی سر نگو نہ ہو وہ کبھی پیمانے کو نہیں بھر سکے گی۔ سبحان اللہ، پہلے جھکنا پڑتا ہے، مٹا
دے اپنی ہستی کو اگر 10 مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. سبحان آپ زمین اللہ. کی گہرائیوں میں دانے کو اتارتے ہیں کتنا بڑا پودا بنتا ہے, اور جو دانا زمین کے اوپر رہتا ہے اکڑا ہوا رہتا ہے وہ ایسے ہی ترک جاتا ہے, بوسیدہ ہو جاتا ہے, اس کا کبھی پودا نہیں بنتا. اس لیے اس بزرگ نے یہ عہد کیا کہ میں کبھی میں کا لفظ استعمال نہیں کروں گا. ایک بندے نے کہا یہ کون سی بات ہے, میں جا کر اسے یہ لفظ کہلواؤں گا. وہ بندہ چلا گیا ان کے پاس, گیا جا کے سلام کیا, دعا کی, ملا اور ان سے کہا حضرت آپ سے میرا ایک سوال ہے. انہوں نے فرمایا پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا ابلیس کو کس چیز نے تباہ کیا؟ بڑی توجہ سے, اور یہ سبق ہے, یہ سبق لے کے جانا ہے آپ نے یہاں سے. ابلیس کو کس چیز نے تباہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کر, تو لنگر کھا, نماز پڑھ, اس کے بعد میں تجھے جواب دوں گا. لنگر اس کو کھلایا, نماز آپ نے پڑھی, نماز کے بعد آپ پیچھے مڑے, آپ نے پوچھا کون ہے وہ شخص جس نے نماز سے پہلے مجھ سے سوال کیا تھا؟ وہ بندہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا کہتا ہے میں, گلا کو سمجھو کہ اتو لنگی سے رہتا ہوں. اس نے کہا میں, تو بزرگوں نے کہا یہ لفظ ہے جس نے شیطان کو تباہ کیا. اللہ والے ہوتے ہیں یار, کار پاکاں راہ قیاس خود مگیر, گرچہ آیت در نوشتن شیر و شیر, شیر عام باشد کہ مردم راہ درد اور شیر عام باشد کہ مردم می خورد. اس کا مطلب یہ ہے فارسی کے شعر کا کہ پاک لوگوں کے کاموں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو, کیونکہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک طرح کے ہیں, دودھ اور شیر لکھنے میں ایک طرح کے ہیں, لیکن شیر وہ ہے کہ جو انسان کو پھاڑ کھاتا ہے, اور دودھ وہ ہے جسے انسان پیتا ہے, وہ اللہ کا نور ہے. اس لیے اپنے اوپر قیاس, یار یہ ہوتا ہے نا جنگل میں, وہ ایک ہرن ہوتا ہے میرے حال میں جس کی کستوری ہوتی ہے, کستوری. تو عام جنگل کے جانور بھی وہی گھاس, وہی پھوس, وہی چیزیں کھاتے ہیں نا, تو ان کا تو گوبر, مینگنے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں آتی ہیں نا. تو وہ جو ہرن ہوتا ہے وہ بھی وہی چیز کھاتا ہے, لیکن وہ جب اگلتا ہے تو پھر کستوری ہوتی ہے, لوگ اسے خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں. چیز تو ایک ہی ہے نا کھانا, لوگ تو اسی بھی کھاندے ایسے, وہ بھی کھاندے ایسے, وہ اسی بھی کھاندے, وہ ہی پینے نہیں. اللہ والوں کی بات اور ہے. ایک شخص حاضر ہوتا ہے ایک اللہ والے کے پاس, حضرت بڑا غریب ہوں, حالات بڑے ناساز ہیں, قحط پڑا ہوا ہے. آپ نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا, پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. شوف پھونکا, دیکھا تو سونے کی ڈلی بن گئی, سونے کی ڈلی بن گئی. کہا جاؤ بیچو اور اپنے کام میں لاؤ. بندہ بڑا خوش ہو گیا کہ یہ تو مفت کا نسخہ آ گیا. وہ کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں یار سونا بنانے کے لیے, پتہ نہیں چیز ہوتی ہے کوئی کیمیا, لوگ تلاش کرتے رہتے ایسی مٹی تو سونا بناؤ. وہ بندہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اب مجھے سونا بنانے کا نسخہ. جی ٹھیک 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 ٹھیک. اس نے کہا ہوں تو بڑے مزے لگے, ہوں روز ہی سونا بنا سا. رات ہوئی, گھر میں مٹی کا ڈھیر جمع کر لیا. اب یہ بجلی کا دور تو نہیں تھا, مٹی کا ڈھیر جمع کیا. بیوی کا پلیے لوکے تو بھی آ. بیوی ایک طرف بیوی بیٹھ کے, دوسری طرف خاوند بیٹھ گیا. پڑھتے ہیں قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن, ساری رات پڑھتے پھونکتے رہے, پڑھتے پھونکتے رہے. اب صبح جب سورج نکلا تو وہ مٹی کی مٹی تھی, ان کے چہرے بھی مٹی سے بھرے ہوئے تھے پھونک پھونک کے. تو بندہ اس نے کہا یار یہ کیا ہے. اور پیر صاحب نے ایک دفعہ پڑھیا ہے, ساری رات پڑھ پڑھ کے مر گیا, سوتے ہیں بھی نا, ایک ہی چکر ہے. وہ پیر صاحب کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا حضرت بڑی عجیب بات ہے, آپ نے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے پھونکی تو یہ ڈلی سونے کی بن گئی. میں اور میری بیوی ساری رات ہم پھونکتے رہے تو مٹی ہی رہی, لیکن ہم مٹی مٹی ہو گئے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا پتر پہلے یہ زبان تے تو آنا, پہلے زبان تے رہا. اس لیے جب تو اپنی زبان میں وہ چاشنی, وہ محبت, وہ عقیدت پیدا کرے گا تو پھر تو ایک لفظ کہے گا کون, فیکون وہ ہو جائے گا.
میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور آپ کی اولاد حضرت غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کی نظر کا یہ عالم ہے، اور یہ تو حدیث ہے، صحیح حدیث ہے بخاری شریف۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، ذکر سے، نوافل سے اور حرام سے بچتا ہے، کبیرہ گناہوں صغیرہ سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے چلتا ہے۔ سبحان اب اللہ۔ آج اللہ کا ہو، طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ زبان اس کی شان کے مطابق اللہ کی قوت حوصلے اس کے بولنے کی کیا صورت ہوگی؟ کان اللہ کی طاقت سے سن رہے ہو، ان کے سننے کی کیا قوت ہوگی؟ پھر کیوں نہ کہے بریلی کا تاجدار دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ایک عام غلام کی شان ہے، حضور کی شان کی تو ہماری جرت ہی نہیں کہ ہم ادھر بات کریں۔ ایک عام اللہ کا ولی کیوں ہم کہتے ہیں یار اگر آپ مرید کو پکاریں، مشرق میں ہو مغرب میں اس کا پیر ہو، مرید صدق کے دل سے پکارے، اس کی بات کو وہ سنیں گا، کیوں؟ اس کے اندر سماعت اللہ کی ہوتی ہے۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں نا، دیہاتی لوگ ادھر جن شن زیادہ آتے رہنے، کوئی ویسے نقلی جن بھی ہونے، ان نقلی جنوں کا علاج میرے پاس بھی ہے، اتنا ڈنڈا، تو کچھ ویسے اصلی بھی ہوتے ہیں۔ اور جس بندے کے ساتھ اگر جن چمٹ جائے نا، جن مطلب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو 10 لوگ مل کے قابو کر سکتے ہیں؟ بھائی کسی کے قابو ہی نہیں آتا۔ ایک مریل صاحب ہمیں گیا نگدر میں، وہاں کیان شریف کے بہت مرید لوگ ہیں، وہاں ایک انگلش میڈیم اسکول تھا، اس کے پرنسپل صاحب کو جن آئے ہوئے تھے، تو وہ بیچارے سارے بچے بھی پریشان، بچیاں بھی پریشان، وہ کسی کے قابو نہیں، 5-6 لوگوں نے اس کو پکڑ کیسے، میں کہنا ایک کھینچ کر گئی، میں نے تھپڑ گئی اس کو، صحیح ضرب عدوی جس کو کہتے ہیں، اٹھ کر بیٹھ گیا، تو بس ایک دوسرا ڈنڈا لگا تو بالکل ٹھیک ہوگا کہ جی صحیح ہو گیا جی، تو یہ علاج لیا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر ایک ایکسٹرا آرڈنری قوت آ جاتی ہے، بہت پاورفل ہو جاتا ہے، اس کو لوگ قابو نہیں کر سکتے۔ یار کیا کر رکھتے ہو جی، اس میں جن آ گیا، اور ظاہر سی بات ہے جنات جو ہے وہ قوت میں انسان سے بہت مطلب زیادہ ہے، قوت میں، طاقت میں۔ تو یار مجھے ایک بات بتاؤ، جس بندے کے اندر جنات سمو جائے، اور جنات کا وجود برحق ہے، یہ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہوا ہے، یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو نہ ہو، تو جنات کی جو قوت جس کے اندر سما جائے، ایسے تو ہماری ساری قوتیں اللہ کی عطا کی ہیں۔ میں بول رہا ہوں اپنی طاقت سے نہیں بول رہا، یہ اللہ نے مجھے قوت دی ہے، میں چل رہا ہوں، میرے اللہ کا حکم ہے، میرے پاؤں اللہ سے پوچھتے ہیں مولا اس بندے کو میں ساتھ ان کا دوں یا نہ دوں، زبان پوچھتی ہے بولنے میں ساتھ دوں یا نہ دوں، ہاتھ پوچھتے ہیں یہ کھانا کھانے جا رہا ہے کیا میں اس کا ساتھ دوں یا نہ دوں، یہ فلاں ارادہ کر رہا ہے کیا اس ارادے میں اس کا ساتھ دوں یا نہ دوں۔ یہ لمحوں کی، سیکنڈوں کی، گھڑیوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم ہر حرکت میں اپنے رب کے محتاج ہیں، لیکن جو خاص قوت اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے، جس سے وہ دور و نزدیک کی سن رہے ہوتے ہیں، ان کا مرید اگر مغرب میں بیٹھ کے ان کو پکارتا ہے، وہ مشرق میں بھی سنتے ہیں، شمال میں پکارے، جنوب میں سنیں گے، جہاں سے بھی پکارے گا وہیں سے سنیں گے، اس لیے کہ ان کے اندر اللہ کی خاص قوت ہے، اس قرب کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اس لیے یہ قوت، بات سنیں، شرک وہاں بنتی ہے نا، یہ شرک کا آج کل بڑا رواج عام ہو گیا، شرک وہاں بنتی ہے جہاں اللہ کی نفی کر دی جائے۔ میں آپ کو قرآن کریم سے ہی بات بتاتا ہوں، کوئی ایسے مطلب میں لغوی کہانیاں نہیں سناتا کبھی بھی اللہ کے فضل سے۔ شرک کب بنتا ہے؟ جب آپ اللہ کی نفی کر دیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، قرآن مجید میں ایک اس بادشاہ کا ذکر ہے
نمرود کا، جس نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کیا. حضرت ابراہیم نے اس سے کہا میرا رب، میرا اللہ وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. سبحان اللہ. تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. انہوں نے پوچھا کیسے؟ اس نے ایک بندہ جس کو پھانسی کی سزا تھی اس کو معاف کر دیا، اور جو ایویں ایک بندہ بیچارہ کھڑا تھا اس کو پکڑ کے اس کی گردن اڑا دی. کہنے لگا دیکھو نا یہ تو مرنے والا تھا، اس کو میں نے بچا لیا، اور یہ مطلب اس کا کوئی تھا نہیں، میں نے اس کو مار دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکے گا. آپ نے فرمایا میرا اللہ وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، پھر کافر مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، ڈر گیا اور ہار گیا. لیکن اس نے ایک بات کہی، اس نے ایک بات کہی کہ میں زندہ کرتا ہوں، لیکن اللہ نے اس کو جہنم کا مستحق کر دیا. کیوں؟ اس نے اللہ کی نفی کر دی تھی، اس نے اللہ کی نفی کر دی تھی. لیکن قرآن کریم میں ایک اور ہستی کا بھی تذکرہ ہے، اور وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں امتی کی حیثیت سے آنے والے اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو ہمارے آقا کے امتی کی حیثیت سے آخر میں آئیں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یقیناً ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا مرتبہ بڑا نہیں ہے. اس لیے کہ سارے نبیوں اور رسولوں کو نبوتیں اور رسالتیں میرے اور آپ کے آقا کی صدقے سے ملی ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو آخری وقت میں حضور کے امتی کی حیثیت سے یہاں آئیں گے اور ہمارے اوپر حکومت کریں گے. پھر حضور کے ساتھ وہاں گنبد خضرا میں وہ دفن بھی ہوں گے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں حضور کو تو یہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات سنیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اللہ کے حکم سے. آگے آپ نے کیا فرمایا؟ آگے آپ نے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. میں کوڑیوں کو ٹھیک کرتا ہوں، میں برس والوں کو ٹھیک کرتا ہوں، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں. تو وہ اللہ کے مقرب ٹھہرے. یہ نہیں کوئی کہے گا کہ انہوں نے شرک کر لیا زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے. اللہ جس کو شان عطا، ہم کون ہوتے ہیں اللہ پہ پابندیاں لگانے والے کہ وہ کسی کو شان نہ دے؟ اللہ جس کو شان عطا کر دی تو یہ اس کی عطا ہے. اور آخری بات بھی ان کی بتا دوں تاکہ علم مصطفیٰ کا آپ کو پتہ لگ جائے. وہ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. میں تمہیں اس کی بھی خبریں دیتا ہوں جو تم گھروں میں کھا کے آتے ہو اور جو تم گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو. یہ قرآن کریم کی آیات ہے. تیسرا پارہ ذرا پڑھیں. یار ابھی مجھے کیا پتا ہے کہ آپ گھر میں کیا کھا کے آئے، اور آپ کی بات ہے میں کیا کھا کے ہوں. آگے ہمارے باور بھائی کیا کتنے پراٹھے صبح کھا کے آئے ہیں. مجھے بھی کہتے ہیں اتنے سارے چیز میں کہ شاباش، اتنے پراٹھے اگر میں کھا رہے ہیں تو پھر کام بڑا تو بڑھ گیا. مجھے یہ پتا ہے جی ایک بابر بھائی کرو کے کھا کے آیا تو میں کیا کھا گیا، بس یہ نہیں پتا اے احتشام اس کے کھا گیا بھائی بزرگ. یار مجھے کسی کا کوئی پتہ نہیں. اور کھانا تو الگ. اللہ کے ایک نبی قرآن کریم کی زبان میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو گھر سے کھا کے آئے ہو میں بتا سکتا ہوں کہ تم نے فلاں چیز کھائی ہے. کیا یہ غیب نہیں ہے؟ یہ غیب کا علم نہیں ہے. اور صرف یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ جو تم نے گھر میں جمع کر کے رکھا ہے. اب مجھے کیا بتا آپ نے گھروں میں توڑیاں سی آتے ہیں، پتہ نہیں تجھے کیا آتے ہیں مکئی کا جس میں مکی وغیرہ رکھتے ہیں. تو ذمہ داریاں آپ لوگوں نے چھوڑ دی. انشاءاللہ آپ کو ٹماٹر 300 کلو پہنچ گئے ہیں تو اور ذمہ داریاں چھوڑے تو سب اندازہ اسی سے
اے اتنی زمینوں پہ دن خدا کے لیے یار ان کو آباد کرو بھائی، اپنی زمینوں کو آباد کرو، باغ بناؤ. یہ ہماری مائیں بہنیں بچیاں خدا کے لیے ادھر لگو باغوں پہ. یہ فطرت پہ آنا پڑے گا، آپ کو لوٹنا پڑے گا. ہم تو جلو بازار جی کیمیکل والی سبزیاں، وہ گندے گٹر کے پانی سے جو مطلب جن کی افزائش ہوتی ہے، جو صحت کے لیے زہر قاتل ہیں، بڑے شوق سے خرید. آج کل ٹماٹر مہنگے ہیں نا، تو کئی لوگ بڑے فخر سے ٹماٹر خرید کے لاتے ہیں. اسی 300 کلو دے ٹماٹر آنے جی ہوتے جڑا ہونا تھا کیمیکل ہے، تو وہ تو کھائیں ذرا تو پتہ لگ سی. مطلب ہم نے فطرت کو چھوڑ دیا یار. اس لیے ہم لوگ اب روز بیماری ہے. چھوٹے بچے میں شوگر کا مریض، بچہ پیدا ہو رہا ہے ہارٹ کا مریض. وہ بچوں کو شوگر سے کیا تعلق، بچوں کی ہارٹ کی پرابلم سے کیا تعلق. تو یہ جو چیزیں ہم اپنی وہ گھر میں کھلاتے ہیں یا ہم خود کھاتے ہیں، انہیں تو یہی کچھ پیدا کرنا ہے. اس لیے یہ چلیں زمینوں، اور یہ بھی سیرت کا ایک سبق ہے کہ ہم اپنی زمینوں کو بنجر نہ چھوڑیں. کاشت کرو، محنت کرو. میرے اور آپ کے آقا نے تو مزدور کے ہاتھوں کو پوسا دیا ہے. حضور کی وہ زبان جس کو اللہ نے فرمایا کہ محبوب تیرا بولنا اللہ کا بولنا ہے، تیرا بولنا اللہ کا بولنا ہے. اپنی اس مبارک زبان سے القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. ہم نے محنت ہی چھوڑ دی ہے. میں کہتا تھا ابھی آگے سے اگر ہم پیدل آئیں اوپر تو ہم لوگ جیپ سے پہلے یہاں سے آ سکتے تھے نیچے یہاں شارٹ کٹ سے. اب جیپ سے کتنے نال 100 روپے کرایہ بھی اسی تقریباً 100 تک کم از کم اسی مرحال میں باقی جتنے ہیں اسی مفتے میں چاہے جانا سو ٹینشن. تو مطلب کرایہ بھی 100 روپے بھی تباہ کر دیو نا. 200 روپے استاد جی آتے ہیں 200 روپے کرایہ، تو 200 یہ چلیں. فونا کہتا ہوں ڈرائیور حضرات ناراض ہو جائیں گے. بنارس بھائی ادھر پیچھے کا ڈاک سنا جی اسی بھی مغریدہ بتاؤ ہاں تک کرایہ نا تسی نہ بتایا والا. مطلب یار ہم لوگ سہل پسند ہو گئے ہیں. اور ہمارے آقا کی سیرت کیا ہے؟ حضور کی سیرت یہ ہے محنت کرو خوب. ہمارے آقا کی سیرت کیا ہے؟ اپنا کپڑا اپنے ہاتھ سے سیتے تھے. حضور اپنی مبارک جوتی کو اپنے ہاتھ سے کاٹتے تھے. حضور اپنے سارے کام خود یعنی یہ آفیسر آفس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کولر قریب ہوتا ہے، بیل بجاتا ہے، بار چپراسیہ کا پانی پلاسی بھائی تو کون ہے تو کیوں نہ پی سکتے خود اپنے ہاتھ میں. اور ہمارے اکثر علماء کہیں جاتے ہیں لوگ مرن علماء کی تو عزت ہے لیکن ساتھ طالب ہوتا ہے جی چھوٹا سا رجسٹر ہوتا ہے 4 طالبہ. میں تو الحمدللہ اپنی میں نہیں کرنا چاہیے وہ ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، لیکن میں نے یہ عہد نہیں کیا کہ میں نہیں کروں گا، لیکن یہ کوشش کرتا ہوں اللہ تکبر سے بچائے. کبھی میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں اپنے مدرسے کی سبزی خریدوں یہ ہمارے لوگ کو ہے میں اپنے ہاتھ میں اٹھا کے لاتا ہوں. وردیاں اس کے مدینہ مارکیٹ سے میں نے اپنے بچوں کو یونیفارم خریدی میں نے اپنے کندھے پہ اٹھا کے اڈے تک لایا ہوں. اس لیے کہ ہمارے آقا کی یہ سیرت ہے. ہمیں لوگ تو نہ دیتے اوہ تسی سال میں ایک دفعہ میلاد منا کے سارا سال سہ رہے ہو ذرا اور کچھ نہ کر دو. بھائی وہ تانے والوں کو تو اپنے کا چھوڑ دیں، لیکن ہمیں تو سوچنا ہے نا جس آقا کا ہم میلاد مناتے ہیں اس کی سیرت پہ بھی ہم عمل کریں. جن بزرگان دین کا ہم عرس مناتے ہیں ان کی سیرت پہ بھی ہم چلیں اور ان کے طریقے پہ بھی ہم چلیں. اور ان کا طریقہ یہی ہے کہ نہ اللہ کے حقوق کو پامال کرو نہ بندوں کے حقوق کو پامال کرو. میری آخری بات ہے. بالکل حقوق اللہ کا بھی خیال رکھو، حقوق العباد کا بھی خیال رکھو. سب سے بڑے پیر تمہارے والدین ہیں جن تم کہتے ہو ابا جی تسوں کے پتہ جی تسی بڑھے ہو گئے ہونا سی نویں 4G ہون